السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 ہوگا انشاءاللہ۔ 54، 55 اور 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منعہم، وما اور نہیں، منعہم ہم کی ضمیر ان سے، منع اردو کا لفظ جو منع ہم بولتے ہیں، منع کر دیا، پنجابی میں بھی کہتے ہیں میم نون عین، یہ لفظ بن سکتا ہے، عربی میں بھی وہی ہے۔ اور ایک لفظ ہم ماننے بولتے ہیں، میم الف نون عین، فلاں چیز ماننے ہے یعنی منع کیے ہوئے۔ منعہم ان سے، مانے ہوئی، ان کے، تقبلا قبول کیے جائیں۔ تقبلا کو دیکھیں تو کاف با لام، اور اگر با کے بعد واو لگا دیں تو قبول بن جائے گا۔ تو قبول کیے جائیں، اور باقی وہی ہے کہ کیے جانے کا اس میں مفہوم ہے، پہلے حرف پہ پیش تا کے اوپر، اور آخر سے پہلے حرف کے اوپر زبر، تو یہ پیسو کیے جانے کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ تقبلا منہم ان سے، نفقاتہم ان کے صدقات، نفقہ کل بھی پڑھا تھا، نانو نفقہ، نفقہ کا لفظ نون سے قاف ہے، بلکہ 2-3 دن سے مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ ان کے صدقات، ان کے جو وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کی ہوئی چیزیں، مراد صدقات، اللہ مگر، انہم بلا شبہ وہ، کفروا بلا شبہ انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یاتون اور نہیں آتے وہ، الصلاۃ نماز کو، الا مگر، وہم کسالى اور وہ ہوتے ہیں سست، کسالى بہت سست، ولا ينفقون اور وہ خرچ نہیں کرتے، الا مگر، وہم اور اس حال میں کہ وہ، کارہون ناخوش ہوتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں ناخوشی سے، اور نماز کی طرف آتے ہیں بہت سستی سے، اور اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہیں جو ان کے صدقات کو قبول کیے جانے سے روکتی ہیں، مانے ہیں۔ ترجمہ بھی ہو گیا اس کا۔ فلا پس نہ، تو جب کا حیرت میں ڈالیں آپ کو، تاکہ معنی آخر میں جو کا ہے، کا کا معنی آپ کو، اور عین جیم با جو ہے عجب اور عجیب کے لفظ بن سکتے ہیں، تعجب بن سکتا ہے تے عین جیم بے، آپ کو عجیب نہ لگیں، آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں، اور جو شروع میں تا ہے وہ تو مؤنث کی علامت ہے، لیکن عجب عین جیم با اور اس کو عجیب بنانا چاہیں یا تعجب بنانا چاہیں تو بن سکتا ہے۔ اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور ان کی اولادیں،
انما در حقیقت یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیعذبہم، کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا، ان کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتضحک، اور نکلیں، انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ یہ جو تضحک ہے، ذا ہا قاف، اس کا معنی مٹ جانا بھی ہوتا ہے، بھاگ جانا۔ شروع والا تا تو مؤنث کی علامت ہے۔ وجاء الحق، جب حق آتا ہے، حق آیا، زحق الباطل، تو باطل مٹ گیا، باطل بھاگ گیا۔ تو نکلنا بھی اصل میں بھاگنا ہی ہوتا ہے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دوبارہ سنیے۔ چنانچہ آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد حیرت میں نہ ڈالیں، در حقیقت اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ، اور وہ حلف اٹھاتے ہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ یحلفون کو دیکھیں، یا کے معنی وہ، آخر میں واو نون جمع کی علامت، ہا لام فا جو ہے، یہ حلف برداری ہم بولتے ہیں، یہ حلف دینا بھی کہتے ہیں۔ اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں باللہ، اللہ کی، انہم، بے شک وہ، لمنکم، تم ضرور تم میں سے ہیں، وما، اور حالانکہ نہیں ہے، ہم وہ، ہم منکم، تم میں سے، وا، اور لکنکم، لیکنہم، لیکن وہ، قوم یفرقون، وہ ایسی قوم ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ یفرقون کو دیکھیں، یا کے معنی وہ، واو نون جمع کی علامت، درمیان کا روٹ ورڈ بچا فاراقاف۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ الگ ہونا، تفریق، فرق، فراق۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس چیز سے بندہ ڈرتا ہے فوراً الگ ہو جاتا ہے، خوف کے ساتھ کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، تو اس کا معنی ڈرنا بھی ہے، فرق کرنا بھی ہے، تفریق کرنا بھی ہے، تو وہ ڈرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، وہ سب اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، یعنی تمہارے ساتھ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے ہیں۔ یہ آج پھر منافقین کا سارا قصہ بیان ہوا ہے، ابھی غزوہ تبوک والا کام ختم نہیں ہوا، وہی مضمون چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، جیسے پیچھے تھا کہ ان کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا جو بھی وہ خرچ کریں گے، تو آج کے سبق میں یہ ہے کہ ان کے صدقے کو قبول نہ کیے جانے نے کس چیز کو روکا؟ وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور نمازوں کی طرف سستی سے آتے ہیں، اور بہت سست ہو جاتے ہیں خرچ کرنے میں، یعنی وہ خرچ اس حال میں کرتے ہیں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ یہ 3 علامتیں منافقوں کی اور بتائی گئی، کون کون سی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنا، ظاہر حالانکہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن بات اور دل سے نہیں مانتے تھے۔ دوسرا، نماز میں انتہائی سستی کرنا، اور
ناخوش ہو کر خرچ کرنا، یعنی دل سے خرچ نہیں کرتے تھے، پسے پسائے خرچ کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ان کے صدقات کو قبول نہ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم ان برے کاموں سے بچیں، نمازوں میں سستی نہ دکھائیں اور اللہ کے نام پر خوش ہو کر خرچ کریں۔ آگے فرمایا کہ جو ہم نے ان کو اولاد اور کھلا مال دے رکھا ہے، یہ بات آپ کو حیرت میں نہ ڈالے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو عجیب نہ لگے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، لیکن ان کو مال اور اولاد بڑی دی گئی ہے۔ اصل میں مال اور اولاد اور دنیا کی نعمتوں کا ہونا اس بات کی دلیل اور گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ بعض اوقات اللہ یہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، یہ نعمتیں دے کر عذاب بھی دیتا ہے، ان کو اور برے کام کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے تاکہ حجت پوری ہو اور پھر ان کو خوب عذاب دیا جائے۔ تو ان کے یہ مال و متاع اور اولادوں کو دیکھ کر آپ حیرت زدہ نہ ہوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے ذریعے سے عذاب دے۔ عذاب کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اگر ان کے سامنے ان کی اولادوں کو تکلیف ہو تو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ مال کو سنبھالنا پڑ جائے تو کتنا بعض اوقات، اور کمانے اور سنبھالنے میں مال کے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے آرام کو بھول جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ اور اگر اولاد بڑی ہو جائے اور باتیں نہ مانے، والدین کا کہا نہ مانے بلکہ سرکشی کرے تو یہ بھی عذاب سے کم نہیں۔ اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں اولاد کے ذریعے اور مال کے ذریعے عذاب دینے کی، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا بدبختی تو یہ ہے کہ جب وہ مریں تو کفر کی حالت میں مریں۔ دنیا کی زندگی میں اگر انہیں زیادہ مال و دولت نہ بھی ملا ہو کسی کو، اور آخرت اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو جائے تو یہ کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں عیش و بہار نصیب ہوں، کیونکہ انتہائی چند لمحوں کی زندگی ہے، اور آخرت میں اس کو پکڑ لیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، اور یہ مال و متاع اور اولاد دنیا میں عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ایسے کام کر دے کہ انسان مبتلا ہو جائے عذاب میں، مال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جائے، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں آپ کے پاس آ کر کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ یعنی وہ قسمیں اٹھا کے یقین دلاتے تھے نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی منافق اور کافر چال چلنے کی کوشش کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی کے ذریعے بتلا دیتا کہ یہ معاملہ ہے۔ جب وہ چاہتا، جب نہ چاہتا تو نہ بتلاتا، کبھی کبھی آپ سے دھوکہ بھی کرنے میں کامیاب ہوگا یہ منافق اور کافر۔ تو جب اللہ بتلاتا ہے تو اپنے نبیوں کو بہت کچھ بتلا دیتا ہے، اور جب نہ بتلائے تو عام بات نہیں بتلاتا، جیسا کہ سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے کہ جب اللہ نے نہیں بتلایا تو یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہوئے ہیں 3 میل کے فاصلے پر۔ مفسرین لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا اس مصیبت میں ہے، لیکن جب اللہ نے بتلا دیا تو یوسف علیہ السلام خود نہیں، ان کی قمیض چلی ہے مصر سے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے کنعان کی طرف، تو اس کی خوشبو آنے لگی یعقوب علیہ السلام کو۔ قرآن بتلاتا ہے تو انہوں نے کہا آج میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جتنا بتلائے۔ تو بہرحال
ان کی چالوں کو، منافقین کی چالوں کو عیاں کرنے کے لیے اللہ اپنے انبیاء کرام کو عام طور پہ بتلاتا ہے جہاں وہ پسند کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ تو ڈرنے والی قوم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ڈر کے مارے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ظاہر میں جتنا یہ ساتھ دیتے ہیں یہ ان کا خوف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پکے اور سچے مومن بنائے اور منافقت سے بچائے، کفر سے بچائے، شرک سے بچائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ